عقیدے کے اندر میں نے پچھلے خطبے میں بھی وضاحت کی تھی کہ صرف توحید نہیں بلکہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح تمام انبیاء کرام کے اوپر ایمان لانا، اور اسی طرح آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، ان تمام معاملات کے اندر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ ٹھیک ہو تب جا کے آپ کوئی اگر عمل کریں تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر قرآن مجید ایک جگہ پر 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور ہمیں سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اگر شرک کریں، ان کے سروں پر نبوت کے تاج رکھنے کے بعد اگر ان سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو ان کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس سے بھی بڑھ کر وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سب سے زیادہ اللہ کی توحید کو سمجھنے والے، سب سے زیادہ اللہ کی توحید کو پہنچانے والے، اور سب سے زیادہ اللہ کی توحید کی دعوت پھیلانے والے انسان، سب سے اولین اور آخرین کے سردار، آپ کے بارے میں بھی یہ فرمایا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو آپ کے لیے عمل برباد ہو جائے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ کے خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ یعنی دیکھو ہمیں سمجھانے کے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو تو میں آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا، لیکن شرک تو سرزد نہیں ہوگا، آپ تو توحید کو پھیلانے والے سب سے زیادہ سمجھنے والے آپ ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اگر آپ سے بھی اگر ایسا ہو جائے، ہونا تو نہیں، اگر ہو جائے تو پھر آپ کا عمل بھی برباد ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں عقیدہ درست رکھنا چاہیے، وہ ٹھیک ہو تو پھر اس کے بعد باقی ہم عمل کریں تو پھر اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کوتاہی کو بھی معاف ہونا دیں، لیکن شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔